عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس طرح تم میں روزی کی تقسیم کی ہے اسی طرح تمہارے اخلاق کی بھی تقسیم کر دی ہے. جیسے رزق میں تنگی اور فراخ رکھا ہے ایسی اخلاق بھی کسی کے تنگ اور کسی کے وسیع رکھے ہیں. اور فرمایا دنیا تو سبھی کو دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دولت ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں دنیا تو اللہ سبھی کو دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے. ظالم کے پاس بھی ہوتی ہے، مظلوم کے پاس بھی ہوتی ہے. جو اس کی مانتا ہے اسی بھی دیتا ہے، جو اس کی نہیں مانتا اسی بھی دیتا ہے. لیکن دولت ایمان اللہ کے خزانے کی کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ ہر کس ناقص کو مل جائے. دولت ایمان اللہ کے دربار کی کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ ہر کس ناقص کو مل جائے. فرمایا یہ دولت تو صرف اسے ملتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. انسان کی تمام تر شرافت اور کمال، انسان کی تمام تر شرافت اور کمال ایمان سے ہے. ایمان ہے تو شرافت ہے، ایمان نہیں تو اس کے اندر کوئی شرافت نام کی چیز نہیں ہے. انسان کی تمام تر کمال کی بنیاد ایمان ہے. ایمان ہے تو با کمال ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں. شرافت کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے آزاد ہونا، آزاد ہونا. اور انسان کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے غلام ہونا. لیکن اگر یہ حریت، آزادی ایمان کے بغیر ہے اس حریت کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور اگر اس عیب کے ساتھ، غلامیت کے ساتھ ایمان موجود ہے اس کا عیب ختم ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے فَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. ایک مومن ہے لیکن غلام ہے لیکن مومن ہے، یہ بدرجہ بہتر ہے اس کافر اور مشرک سے جو آزاد ہے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. مشرک ہے اور آزاد ہے، اس کے بالمقابل وہ غلام اگرچہ غلام ہے لیکن ایمان والا ہے، بدرجہ بہتر ہے. تو تمام تر کمال اور شرافت اس کی بنیاد ایمان سے. ایمان نہیں ہے تو شرافت نہیں ہے. روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جہاں کفر اور شرک ہے. اولئک ھم شر البریہ، اولئک ھم شر البریہ. روئے زمین کے سب سے موذی مخلوق وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں، اس لیے کہ اس کی نحوست سے جانور، پرندے، مچھلیاں، چیونٹیاں اور دنیا کی انسانیت کو ان کی اس نحوست سے تکلیف پہنچ رہی روئے زمین کی. تو تمام تر کمال کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان سے ہے. تمام تر شرافت کا تعلق ایمان سے ہے، تمام تر عزت کا تعلق ایمان سے ہے. اور یہ دولت ہر کسے ناقص کو نہیں ملتی. تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا تو سب کو ملتی ہے. تو عزت کا معیار یا اللہ کے ہاں محبوبیت کا معیار کہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے، اس کا پیمانہ دنیا نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا بہت ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس دنیا بہت ہے اس کے نصیب اچھے ہیں. نا نصیب اس کے اچھے ہیں جسے اللہ نے ایمان کی زندگی دی ہے. اللہ اس سے راضی ہے جس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. فخرج علی قوم فی زینتی
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. بہت بڑا سرمایہ دار ایک دن اپنے محل سے اپنی دولت کی ٹھاٹھ باٹ سے جب نکلا، شاہانہ انداز سے سواری بڑھیا، زرق برق لباس، شاہانہ لباس، اوپر سر پہ سونے کا تاج، آگے پیچھے نوکر چاکر، اس شان سے جب اپنے دربار سے نکلا، دیکھنے والوں نے کہا واہ کیا نصیب ہیں اس کے، جن کے ہاں قدر و قیمت انسان کی دنیا سے لگتی ہے اور دنیا کی قیمت سے انسان کو پہچانتے ہیں، کہتے ہیں کیا نصیب ہے اس کے. انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی نصیب والا ہے، بڑا ہی قسمت والا ہے، اس کے اقبال تو بڑے بلند ہیں. جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں ارے یار کہاں تھا کہاں پہنچ گیا، کیا نصیب ہے اس کے، کچھ نہیں تھا آج کتنا اس کے پاس ہے یار، بڑی ہی اس کے تو قسمت کھل گئی، لاٹری کھل گئی ہے. تو کچھ ایسی سوچ رکھنے والوں نے اس سرمایہ دار کو دیکھ کر کچھ یوں ہی کہا. اللہ نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، یعنی اللہ نے سمجھ بوجھ دے رکھی تھی نا، انہوں نے کہا تف ہے تم پہ، ویلکم تف ہے تم پہ، تمہاری عقل پہ، تمہاری سوچ پہ، تمہاری نظروں پہ تف ہے. تم کسے کہہ رہے ہو خوش نصیب آدمی؟ ویلکم خوش نصیب آدمی، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. خوش نصیب وہ ہے جسے ایمان اور ایمان والی زندگی نصیب ہے. یہ خوش نصیب ہے چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، چاہے کوٹھی میں رہے، چاہے وہ زرق برق لباس پہنے، چاہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، چاہے اس کے دسترخوان پہ کھانے سجے ہوں، چاہے اس کے گھر میں بھوک اور فاقے ہوں، ایمان ہے خوش نصیب آدمی. ایمان پہ زندگی گزر رہی، ایمان پہ خاتمہ ہوا، نصیب جاگ گئے. یہ ہے معیار عزت کا، کمال کا، شرافت کا، اللہ کے راضی ہونے کا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے دنیا تو اللہ دوست دشمن سب کو دیتا ہے، جن سے محبت کرے نہ کرے سبھی کو دیتا ہے، لیکن ایمان کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت دے رکھی ہے، کبھی دل کی گہرائی سے اس دولت پر بھی شکر ادا کیا کریں، اس دولت پہ بھی شکر ادا کیا کریں. جب اللہ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے تو زبان سے شکر نکل ہی جاتا ہے. ہاں یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس کا بھی تصور کیا کریں، اس کا بھی تصور کیا کریں. تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اس دولت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اے اللہ آپ نے ایمان کی دولت دی، روئے زمین کا سب سے بڑا سرمایہ، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت اللہ نے بن مانگے دے رکھی ہے، بغیر استحقاق کے عطا فرما دی. تو دل کی گہرائی سے اس پہ اللہ کا شکر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنون دعا بتائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ آپ کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، تیری بڑی مہربانی ہے، تیرا بڑا شکر ہے، اور تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. یوں نہ کہا کرو ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں، اس نعمت کی بڑی ناقدری ہے. کافر کا مسلمان سے کیا جوڑ ہے بھائی. روئے زمین کی سب سے بڑی گندگی کفر ہے، شرک ہے، اور کوئی کہہ دے کہ وہ مسلمان سے اچھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے ایمان کیا بڑی دولت ہے. ہزار بدعملیاں اپنی جگہ پر، لیکن اگر ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے تو کفر اور شرک کی گندگی کے ساتھ کبھی کافر مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا. ایمان بڑی دولت ہے. بس یہ فکر ہو اللہ اس پہ شکر نصیب فرما دے اور اس پہ خاتمہ نصیب فرما دے، اس سے بڑی کمائی کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت اس نعمت اسلام کی قدردانی نصیب فرمائے، شکر نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.